سورۃ الزمر قرآن کی صورت ہے، اس کے اندر اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے آنے والے بھی فوت ہو گئے، مر گئے، اور آپ بھی فوت ہوں گے، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی۔ تو اس بات کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، اس کی دلیل اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ، کیا ان کا عقیدہ بہتر تھا، ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ بہتر تھی، یا آج کل ہماری انڈرسٹینڈنگ یا ہمارے جو بڑے بوڑھے ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے؟ تو اگر اللہ کے رسول فوت ہی نہیں ہوئے تو ان کے صحابہ، ان کے پاک صحابہ، ان کو زندہ حالت میں جا کے دفنائے من و مٹی کے نیچے، والعیاذ باللہ۔ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہی نہیں ہوئے، کیا وہ یہ کہتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ پہ کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو زندہ دفنا دیا تھا جبکہ وہ زندہ تھے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سخت غلط فہمی ہے، اور دس از اے بگ ایرر، اور اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے مسلمانوں کو، اور اس ذہنی غلامی سے نکالنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے اور درمیان میں کسی کو ڈال ہی رہے ہو۔ بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اس قابل نہیں ہو اور آپ اس لائق نہیں ہو، آپ اتنے نیک نہیں ہو، تو یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ، یا آپ کا، آپ اٹس ناٹ اپ ٹو یو کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے۔ یو کی ناٹ جج اینی بڈی۔ آپ کسی بھی مردہ بندے سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ معافی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے اس زمن میں، اس امر میں ایک بہت ایک مجھے اچھا واقعہ یاد آیا کہ عمر بن الخطاب کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ قحط سالی آ گئی، ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو قحط آ گیا۔ تو عمر بن الخطاب اللہ کے رسول کے چچا کے پاس، العباس رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے اور کہا، صاف کہا کہ یا عباس، وہ زندہ تھے اس لیے کہا یا عباس۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، ہاں بولو۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو ہم ان سے مانگا کرتے تھے، آج اللہ کے رسول زندہ نہیں ہیں۔ یہ عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول زندہ نہیں ہیں، اس لیے ہم میں آپ سب سے بزرگ ہیں اور بڑے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک بارش فرما دیں۔ اب یہ سٹیٹمنٹ عمر بن الخطاب کی ظاہر کرتی ہے کہ عمر بن الخطاب کی انڈرسٹینڈنگ ہم سب سے زیادہ اچھی تھی اللہ کے رسول کے زندہ ہونے میں، ان کے فوت ہونے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی موت کے بارے میں، اور وسیلے کے بارے میں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے بالکل پاس دفن تھے، اور ان کی قبر بھی اس وقت ایکسیسیبل تھی، جا کے دیکھ سکتے تھے، حجرہ عائشہ کے اندر تھی۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی جا کے کسی بھی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول کے قبر پہ ڈائریکٹ جا کے کوئی ایسی رپورٹ نہیں جا کے کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ، یا اللہ سے کہا کہ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کوئی چیز عطا فرما دیں یا کوئی چیز دے دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی کے وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اس سوال کے جواب کے طور پہ ایک اور سوال جنریٹ ہوا ہے لوگوں میں، کہ اکثر لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جب وہ سعودی عرب عمرے پہ یا حج کی نیت سے گئے ہیں اور روضہ رسول پر حاضری دی ہے، تو انہوں نے جا کر السلام علیکم یا نبی یا رسول اللہ پڑھا ہے، اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہیں باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب موصول ہوا ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اور ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں پاکستان کے اندر کہ کئی لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ اور اس بارے میں میرا کامنٹ تو انیشلی کوئی نہیں ہے، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ۔ مجھے تو ان لوگوں پہ ہنسی آ رہی ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ زیادہ آ رہی ہے کہ جو اس کلیم کو سچا مانتے ہیں اور آگے سے پروپیگیٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔
دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں دین اسلام کی بات تو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جا کے اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں پہلے یہ کہوں گا کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ پہلے اس کی حقیقت دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹلی سلام کرنا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اللہ کے رسول کے کسی صحابہ نے نہیں کیا۔ ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے، یہ 4 خلفاء راشدین تھے، اور اس کے علاوہ تمام صحابہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا ایک بھی انسیڈنٹ یا واقعہ اوتھینٹیکلی نریٹ نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ کے رسول کے کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ایسا کہا ہو۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے بھی ہیں، سپوز کر لیا یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سلام کیا، آگے سے جواب آیا، اس میں اب میں دوبارہ آپ سے کوشچن کروں گا کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر ایک انسان، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے میرے والد کی آواز کبھی سنی نہیں، نہ آپ ان سے کبھی ملے، آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے والد کی، یہ اس طرح ہی ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے، کسی نے، کوئی مجھے کہے کہ میں نے آپ کے، اور کسی نے میرے والد کو کبھی دیکھا بھی نہیں، ان کی آواز بھی نہیں سنی، کوئی کہے میں نے آپ کے والد کو، میں آپ کو جانتا ہوں بھائی، میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے آپ کے والد کو سلام کیا، السلام علیکم یا فلاں یا فلاں، اور مجھے آگے سے آپ کے والد نے جواب دیا، تو آپ بتائیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ اس کو یہ کنفرمیشن کس نے دی، یہ کنفرمیشن کس نے دی اس کو کہ یہ میرے والد کی آواز ہے؟ یا کوئی مجھے فون کرے، جو کوئی مجھے میرے گھر پہ فون کرے اور میرے گھر سے کوئی فون اٹھائے اور آگے سے انٹروڈکشن نہ کروائے اور آگے سے کہ ہیلو السلام علیکم، اور آواز آئے وعلیکم السلام، اور وہ فون بند کر دے اور کہ میں نے فون کیا تھا اور آپ کے والد نے آگے سے سلام کا جواب دیا، بھائی آپ کو کیسے پتا کہ وہ میرے والد تھے؟ آپ نے نہ کبھی دیکھا، نہ ان کی آواز سنی۔ تو جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو سلام کیا اور آگے سے ہمیں آواز آئی، ان کو یہ کس نے کنفرمیشن دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی ہی آواز ہے؟ یہ آواز شیطان کی ہو سکتی ہے، یہ آواز جن کی ہو سکتی ہے، کسی بد جن کی، کافر جن کی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس میں اور کوشچن اٹھیں گے آپ کے ذہن میں اللہ کے رسول کی آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں شاید آ بھی رہی ہوگی، آپ میں سے کئیوں کے ذہن میں، کہ اللہ کے رسول نے حدیث اوتھینٹک اس میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا، خواب میں بھی اللہ کے رسول کا روپ نہیں دھار سکتا، اللہ کے رسول کی امیٹیشن، یعنی کہ اللہ کے رسول کا وہ اللہ کے رسول کی نقل نہیں اتار سکتا، اللہ کے رسول کا روپ نہیں دھار کے کسی کے خواب میں آ سکتا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، تو جس نے دیکھا ان سے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو کنفرمیشن کیا تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہی تھے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک، اللہ کے رسول کا چہرہ انور شیطان نہیں اپنے اوپر لا سکتا، اس شکل کو نہیں اپنے اوپر طاری کر سکتا، وہ روپ نہیں اس میں ٹرانسفارم ہو سکتا، لیکن جو شکل کسی کو نظر آ رہی ہے، یہ گارنٹی کیا ہے آج کل جو 21ویں صدی میں کوئی بندہ، یا وہ بندہ جس نے اللہ کے رسول کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بندہ یہ کلیم کرے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، حالانکہ اس نے کبھی اصل میں دیکھا ہی نہیں اللہ کے رسول کو، تو کیا گارنٹی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو ہی دیکھا ہے؟ اللہ عالم، اللہ کے رسول ہی ہوں، لیکن جن کو اللہ کے رسول واقعی نظر آتے ہیں، ان کی سب سے بڑی، وہ اتنے عام لوگ نہیں ہوتے، وہ آف کورس ان کی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کی کوالٹی، ایک عام کوالٹی دیکھنے میں یہ بھی آئی ہے کہ اگر کبھی پتہ لگا بھی ہے تو کسی انڈائریکٹ سورس سے پتہ لگا ہے، یعنی انہوں نے کبھی اس بات کی تشہیر نہیں کی، وہ لوگوں سے نہیں زیادہ اس طرح کی پروپیگیٹ کرتے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، ان سے باتیں کی ہیں، انہوں نے مجھے فلاں بشارت دی، انہوں نے مجھے فلاں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بس اپنے تک رکھتے ہیں اس بات کو، کیونکہ دیکھا ہے تو انشاءاللہ انہی کو فائدہ ہے، اگر نہیں دیکھا تو نقصان کسی کو نہیں ہے، لیکن وہ بات اپنے تک ہی رکھتے ہیں۔